میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی اور حضور کے صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مہمان آتے تھے، 9 ازواج مطہرات تھیں، گھر میں لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ان کا ارادہ یہ ہوا کہ دین کا کام ہمہ پہلو کام ہے، اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کہ انسان کچھ اور نہیں کر سکتا، تو ہم اس طرح کریں کہ کچھ پیسے جمع کریں اور جمع کر کے نا تو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ دیا کریں، تاکہ جو ذاتی اخراجات ہیں سرکار کے گھر کے، ان میں ہمارا نذرانہ شامل ہو جائے۔ کچھ پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں بھیجے ذاتی نظر کے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جہاد کے لیے ہیں، نہ مسجد کے لیے، نہ اصحاب صفا کے لیے، خالصتاً آپ کی خدمت میں نظر ہے، قبول کریں۔ اور ساتھ انہوں نے بڑے پیار سے عرض کی، حضور گویا آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں اور آپ کی راتیں بھی ہمارے لیے ہیں۔ دن بھی ہمارے لیے، دن کو حضور تبلیغ کرتے تھے اور رات کو غلاموں کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضور آپ کا سارا کچھ ہمارے لیے، ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے، تھوڑا سا نذرانہ ہے، اسے قبول کر لیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ رقم پہنچی، اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ یہ نوجوان دوست پڑھے لکھے میری بات پہ خاص توجہ کریں۔ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ میرے قریبیوں سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور عداوت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ محبت بھی دین کا حصہ ہے اور بغض بھی، نہیں سمجھ رہی آپ کو میری بات کی؟ بغض بھی دین کا حصہ ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 1 2 3 4 روایتیں نہیں، بخاری میں پورا باب ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی۔ اور حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ البخاری۔ محبوب فرمانے لگے جس نے کسی سے محبت کی اور کی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھا تو رکھا اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو دیا اللہ کی رضا کے لیے، منع کیا تو منع کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمانے لگے اس بندے نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ محبت بھی ایمان ہے، عداوت بھی۔ اگر اللہ رسول کے دشمنوں سے عداوت نہیں رکھو گے پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کی انسانیت تھوڑی تھوڑی آگے بڑھ کے زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ دین نے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کو سمجھیں۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ حبشہ سے نا کچھ مہمان آئے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان شروع میں ہجرت کر کے سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے بڑا پیار کیا۔ کچھ لوگ نا وہاں سے بطور مہمان مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہمان پہلے بھی آیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے۔ سنیے نا آپ نے بڑی حدیثیں کہ صحابی کے گھر میں مہمان گئے ہیں تو انہوں نے چراغ درست کرنے کے ارادے سے چراغ بجھا دیا اور مہمان کے ساتھ ہاتھ ہلایا ہے، بچے بھوکے سلائے ہیں، پر محبوب کے مہمان کو کھانا پیٹ بھر کے دیا ہے۔ سنی ہوئی نا آپ نے باتیں؟ حضور صحابہ میں مہمان بانٹ دیتے تھے۔ لیکن یہ جو حبشہ سے مہمان آئے نا، انہیں نبی پاک نے بانٹا نہیں، بلکہ سرکار نے نا ترکی خیمہ لگوایا مسجد نبوی میں۔ ترکی خیمہ بڑا معروف تھا، ذرا مہنگا ہوتا تھا، کپڑا پیارا ہوتا تھا۔ ترکی خیمہ سرکار نے لگوایا اور اس خیمے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مہمانوں کو رکھا اور فرمایا ان کا کھانا صحابہ کے گھر سے نہیں آئے گا، ان کا کھانا سیدہ فاطمہ پکائیں گی اور سیدہ عائشہ صدیقہ پکائیں گی۔ یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ،
حضرت انس کہتے ہیں مہمان پہلے بھی آتے تھے. مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک مہمان آتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے مہربانی کرے چلا بھی جائے, اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگتے ہیں تو دل کرتا ہے ان سے کہا جائے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے, دل نہیں کرتا کہ وہ چلے جائیں. تو یہ بھی مہمان آئے, حضور نے خیمہ لگوایا, کھانا گھر میں پکا, میرے کریم رسول خود دست مبارک سے کھانا لے کے جاتے کھلاتے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں پر یہ رنگ میں نے انوکھا دیکھا ہے, وجہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے انس تمہیں نہیں پتا کہ جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑی محبت کی تھی, تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے میں ان سے محبت نہ کروں, جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں ان سے پیار نہ کروں. پتہ چلا جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے میرے رسول پاک اس سے محبت کرتے ہیں, نبی کریم اس سے محبت. اب دوسرا پہلو بھی سن لیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے سیاستہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کسی کے جنازہ ہو جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام دیا گیا کہ فلاں آدمی انتقال کر گیا ہے اور میت جنازگاہ تک چلی گئی ہے. اللہ کے محبوب کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو گھر میں بتا دیتے معاملہ کیا. توجہ ہے نا میری بات پر؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نہ جنازگاہ تک گئے, غور کیجئے گا بات پر. حضور جنازگاہ تک گئے اور جنازگاہ میں جا کر, میری طرف دیکھیے گا, جنازگاہ میں جا کر اللہ کے حبیب نے مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور حضور کپڑا اٹھا کے فرمانے لگے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. غور کریں میری بات پر, میں اس کا جنازہ کیوں؟ زکوٰۃ کا منکر تھا, تارک صلاۃ تھا, ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکاری تھا. حضور کیوں نہیں جنازہ پڑھائیں گے؟ رسول کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جنازہ پڑھاؤں گا کہ یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. یہ میرے عثمان غنی سے, بولیے, ہماری کوئی انسانیت نہ کوئی 2-3 قدم آگے نکل جاتی ہے دین سے. کہتے ہیں مولوی سانو جنازے بھی نہیں پڑھن دیندے. مولویاں نہیں کسی نال وڈ سانجی ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے تو تو بتا تو کیسے پڑھ لیتا ہے؟ تیرے اندر انسانیت زیادہ آ گئی ہے. اگر رحمت للعالمین رسول جنازہ نہیں پڑھتے تو کیسے پڑھ دیتا ہے؟ سمجھ آئی کہ جو صحابہ اور اہل بیت سے پیار کریں ان کو تو خیمے لگا کے حضور کھانا بھی اپنے دست مبارک سے دیتے ہیں, اور جو صحابہ سے بغض رکھیں وہ مر بھی جائیں تو مصطفیٰ جنازہ نہیں پڑھاتے. وہ مر بھی جائیں, یہ ہے میت کسی بے ادب کی, منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, اور ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی, رحم پانے کے قابل نہیں. اپنی زندگی میں کچھ معیار بنائیں. ہمارے ہاں نا اب محبت نہیں ہوتی, بحث ہوتی ہے. محبت نہیں, بحث. یعنی یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک لوگ بحث کرتے ہیں کہ امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے, یہ سبیل لگانی چاہیے کہ نہیں, کھانا تقسیم کرنا چاہیے کہ نہیں. تو میں کہتا ہوں صدیاں گزر گئی, ابھی تک یہ بحث کرو گے کہ لنگر ان کا پکانا چاہیے کہ نہیں, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے. اب تو یہ مسئلہ پوچھا کرو کہ صاحب امام حسین کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے؟ اب تو یہ پوچھا کرو کہ وضو کرنا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جائے گا. پتہ ہے لنگر کس کا ہے؟ رسول اللہ کے خاندان, نبی کریم کے خاندان. میں لاہور گیا 4 محرم کو, تو کچھ جگہوں سے انسان کی عقیدت ہوتی ہے. میں خادم ہوں بریلی شریف کا, مجھے انہوں نے موضوع دے دیا کہ شان اہل بیت بازبان اعلیٰ حضرت. وہ فتاوی رضویہ میں جہاں جہاں وہ تذکرے ہیں وہ سارے میں دیکھے, کئی جگہوں پہ نشانیاں بھی لگائیں, تو کئی دفعہ تقریر کر کے بھی بندے کو بڑا لطف آتا ہے.
مجھے بڑا ہی سرور آیا اہل بیت کی محبت پر بات کر کے. واپسی میں گاڑی پہ لیٹا ہوا تھا تو میں منڈے نے پوچھا, میں کہا پتر اج کل ٹھوٹیاں لب جاندیاں نے. اے شہروں بندیاں تے نہیں پتا تے پینڈو تے ہاں نہ کرو نا تہاڈی مہربانی, کیونکہ میں پینڈو ہاں. ٹھوٹیاں دا نہیں پتا تانوں, میں کسی نے نہیں دسدا کہ تانوں پتا سی. آج کل بڑا تن ہے نا پینڈو ہونا بھی. او بھائی میں کہ یار ٹھوٹیاں لب کہندے سب تساں ٹھوٹیاں ہی کرنیاں نے. میں کہ میں جدوں مدرسے داخل ہویا نا, جدوں بندے نوں مسئلہ آن لگ پے تے پھر کسی نوں دسے نہ, یہ بھی بڑی آزما بھی خراب ہو جاتا نا مسئلے پڑھ کے میرے ورگے بندیاں نے. میری اماں جی کہنے لگے کہ ٹوٹیاں لیا دے, مرم آ گیا کھیر ونڈنی. تو میں کہ اماں جی اے جڑیاں گھر پلیٹاں نے انہاں چ بھی ختم ہو جاندا ہے. اب میں مسئلہ پڑھیا, انہوں نے کہندے تو بیٹا مفتی رام نال بہو, میں نے ٹوٹیاں لیا کے دے. تو ماں سے اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واعظ تھا, واعظ کہتا تھا, وہ امام صاحب کی والدہ کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتا کے دو. تو امام صاحب کہتے ہیں وہ میرا شاگرد ہے. کہتی نہیں نہیں تیری تو مجھے سمجھ نہیں آتی. امام صاحب اس کے پاس جاتے, جا کے کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل بتاؤ. تو وہ کہتا ہے جی حضور مجھے کیا پتا, میں تو آپ کا شاگرد ہوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اچھا میں تجھے سوال کا جواب بتاتا ہوں, توجہ ہے میری بات پر. ادب والے لوگ ادب والے ہوتے ہیں. امام اعظم اسے کہتے ہیں میں تجھے سوال کا جواب بتاتا ہوں, پھر تو مجھے بتا, کیونکہ میں اپنی اماں کو بتاؤں گا نا کہ اس سے